अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इसके अलावा एक और बहुत ही दिल दहला देने वाली ख़बर है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहले सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज मैंने आपके साथ जनाब ख़बर शेयर करनी है कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। पूरा मामला क्या है, पीटीआई से ताल्लुक़ था, 5 अगस्त का जो मामला था उसके अंदर उनको पकड़ा गया है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर इमरान खान ने क्रॉस लगा दिया है। गंडापुर का बहुत बुरा अंजाम होने जा रहा है और क्यों इमरान खान जो हैं अब उनसे जान छुड़ाने के लिए उनके लिए अहकाम जो हैं वो जारी कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो ईरान जिसको बीच में बहाना बना के इंडिया भी इस्तेमाल कर रहा था, और जिस तरह से ईरान के मामलात पे पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी हो रहा था, पीटीआई इसका फ़ायदा उठा रही थी। फ़ाइनली उनके जो सदर पाकिस्तान में आए हैं उसने बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी जो साजिशें हैं उनका पर्दा जो है वो चाक कर दिया है, और इस वक्त जो है उनके लिए सोग का समा है। ये पूरी कहानी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और एक और लाहौर के अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक नौ ब्याहता लड़की दुल्हन के साथ जो है 4 मुल्ज़िमान ने उसके शौहर के सामने ज़्यादती की, और फिर उनको उसके शौहर को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे कि अपनी आंखें जो है वो खुली रखो। उसमें से 2 अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। पूरा मामला, पूरी कहानी क्या थी और किस तरह से ये 2 जो हैं इतनी जल्दी पकड़े गए हैं, ये पूरा मामला आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनकी जो गिरफ़्तारी हुई है, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है, ये पूरा मामला क्या है। तो बेसिकली इसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारे रूमर्स थे, और साबिक़ वज़ीर आज़म का अगर आप बात करें तो इमरान खान ही नाम आता है ज़हन में, और लोग बड़े कंफ्यूज थे कि साबिक़ वज़ीर आज़म तो ऑलरेडी जेल में है, तो ये पूरा मामला क्या है। कहानी कुछ इस तरह से है कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो रैली से ख़िताब के लिए समाहनी का जो इलाका है वहाँ पर पहुँचे थे, और वहाँ पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म जो थे सरदार अब्दुल क़य्यूम, ये हैं जी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म। इनको भिम्बर का जो इलाका है वहाँ पर समाहनी की जो जगह है वहाँ पर हिरासत में ले लिया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो एक रैली से ख़िताब करने के लिए समाहनी पहुँचे थे, और ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जो साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं उनको आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी से पहले सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं वो समाहनी से भिम्बर जलसे में शिरकत के लिए जा रहे थे, जहाँ पर झंडी जोंत्रा का मकाम है, वहाँ पर पुलिस ने इनको रोका और फिर उसके बाद गिरफ़्तार किया। पुलिस और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान जो है वो हाथापाई हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में 5 अगस्त को लाहौर में होने वाले जलसे में शिरकत के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम के ऊपर थे, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई दोबारा से इंतशार चाह रही है और वो चाहते हैं कि 5 अगस्त को जो है वो फिर से एक रैली निकाली जाए, और उसमें जो है वो लोगों की लाशें बेसिकली उनको चाहिए ताकि इंटरनेशनली वो दबाव डलवा सकें और फिर इमरान खान को रिहा करवा सकें। तो उस सिलसिले में ये अपनी जो एक मुहिम चलाने के लिए निकले थे, और उस सिलसिले में इनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को समाहनी से हिरासत में लेने के बाद मीरपुर मुंतकिल कर दिया गया, और गिरफ़्तारी के बाद जो दीगर कायदीन हैं उनकी गिरफ़्तारी और आज़ाद कश्मीर से पीटीआई के जो काफ़िले हैं उनको लाहौर जाने से रोकने के हवाले से भी इम्कानात जो हैं वो अब काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। पुलिस के मुताबिक सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पर 11 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज थे। 2 दिन पहले 9 मई के मुकदमात में उनके वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो जारी हुए थे, और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म के तौर पर 4 अगस्त 2021 से 14 अप्रैल 2022 तक अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो निभाई थी। यानी कि अगर आप इसको कंक्लूड करें तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इमरान खान भी साबिक़ वज़ीर आज़म थे, वो भी ऑलरेडी अरेस्ट हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ था, और ये भी साबिक़ वज़ीर आज़म और ये भी अरेस्ट हुए और इनका भी पीटीआई से ताल्लुक़ था। अच्छा, एक और बड़ी शख्सियत की अब छुट्टी होने जा रही है, और वो कोई और नहीं है बल्कि मोस्ट वेटिंग पर्सनैलिटी, जिनके बारे में ख़ुद पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो तंग पड़े हुए हैं, और वो हैं जी गंडापुर। गंडापुर के ऊपर वैसे भी बड़े केसेस बने हुए हैं, लेकिन अब इमरान खान की भी बस हो गई है। पार्टी के लोग पहले इमरान खान को काफ़ी कहते थे गंडापुर के हवाले से, लेकिन शायद वो यकीन नहीं करते थे। अब फाइनली इमरान खान ने साफ़ तौर पे कह दिया है कि गंडापुर को ओहदा छोड़ने की उन्होंने हिदायत भी कर दी है, और तर्जुमान वज़ीर आला का जो रद्द-ए-अमल है वो भी इसके ऊपर सामने आया है। और अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुतल्लिक बानी पीटीआई के पैगाम की किसी मुस्तरद ज़रिए से तस्दीक तो नहीं कर सके, लेकिन तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो फराज मुग़ल हैं उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी पीटीआई इमरान खान के विज़न की नुमाइंदा है, और इमरान खान जब चाहेंगे तो वज़ीर आला अपना मनसब छोड़ देंगे।
علی امین گنڈاپور کی حکومت سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے پیغام کی کسی مستند طریقے سے تصدیق تو نہیں ہوئی ہے، لیکن جو گنڈاپور ہیں اور ترجمان وزیر اعلیٰ ہیں جو خیبر پختونخوا کے، انہوں نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اور جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کا جو عہدہ ہے وہ ان کی امانت ہے۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود اڈیالہ جیل میں اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے۔ عدالتوں کی جانب سے احکامات بھی موجود ہیں لیکن آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ فراز مغل نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علاقائی سطح پر قبائلی جرگوں کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کے بیان کے مطابق جو ان کا بیان آیا وہ یہی ہے کہ جی جان چھڈو ساڑی۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور اگر خیبر پختونخوا میں امن قائم نہیں کر سکتے تو عہدے سے استعفیٰ دے دیں، اور اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان جو چیزیں چاہتے تھے گنڈاپور اس میں برے طریقے سے فلاپ ہو گئے ہیں۔ عمران خان چاہتے تھے کہ گنڈاپور جو ہے وہ احتجاج کو لیڈ کریں، بشرا بی بی کو لے کر ساتھ نکلیں، لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہ حملہ کریں اور عمران خان کو رہا کروا لیں، لیکن گنڈاپور تو راستے میں ہی اپنی دھوتی پکڑ کے بھاگ گئے۔ بشرا بی بی بھی ان کے خلاف ہیں اور پھر گنڈاپور جو ہیں ان کے اوپر ویسے بھی ٹاؤٹ کا الزام لگتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں بڑکے مارتے ہیں اور وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا ایک اور بھی ان کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ ایک طرف تو وہ عمران خان کی ناپسندیدہ شخصیت بن گئے ہیں، بشرا بی بی کی ناپسندیدہ شخصیت بن گئے ہیں، دوسری طرف گنڈاپور نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو الزام لگایا تھا طالبان کو لے کر کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو چھوڑ دیتی ہے، ہم پکڑتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے فیٹ ایف کے اندر جو ہے ان کا بیان جو ہے بطور ثبوت جمع کروایا، اس کے بعد تو ہوائیاں اڑ گئیں گنڈاپور کی، اور پھر گنڈاپور نے آ کے تردید کی اور کہا کہ جی میں خود فیٹ ایف والوں کو جا کے کلیئر کروں گا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب تو وہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتی۔ اب گنڈاپور جو ہے وہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ناپسندیدہ ترین شخصیت ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر جو ہے نا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایران کے جو صدر ہیں وہ پاکستان میں تھے اور نواز شریف جو ہیں وہ گئے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے، لیکن جس طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرنی ہے وہ بڑی ہی غور طلب بات ہے، ذرا دیکھیے گا۔ ایران جو ہے اس کا جو ٹلٹ ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے بجائے انڈیا کی طرف تھا۔ انڈیا جو ہے وہ ایران کو قابو کیے ہوئے تھا کیونکہ انڈیا ہمیشہ افغانستان اور ایران کو اس لیے سپورٹ کرتا رہا تاکہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر کے وہ انہی کے ذریعے پاکستان پہ حملہ کروا سکیں۔ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں تھے، اور باقی ممالک کے ساتھ بھی ہمارے جن کے ساتھ تعلقات اچھے تھے خراب ہو چکے تھے، اس میں سعودی عرب سب سے اہم مثال ہے۔ اب ہوا کیا؟ انڈیا نے جو پاکستان پہ حملہ کیا اس کی وجہ سے، اور اسرائیل نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا اس کی وجہ سے ایران کی آنکھیں کھل گئیں۔ خاص طور پہ اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا تو پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس نے سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بیسکلی سپورٹ دے رہا ہے اس چیز کی امریکہ کو کہ اسرائیل جو ہے وہ کھل کے ایران کے اوپر حملہ کرے اور پاکستان ایران کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ عمران ریاض شیطان جیسے شخص نے کئی ٹویٹس کیے جس میں اس نے یہ بار بار لکھا کہ ایران جو ہے وہ تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے لیکن ہم ان کو برادر ملک نہیں، یہاں تک کہ شیعہ سنی تک کا فیکٹر اس میں ڈال دیا۔ سوشل میڈیا پہ بدترین مہم چلائی گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ 15 دن کی جب چلی جنگ اسرائیل اور ایران کی تو پاکستان نے جو خفیہ مدد کی، پاکستان نے جس طرح سے ان کی پوری ہیلپ کی، بالکل اسی طرح سے جیسے چائنا نے پاکستان کی مدد کی جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، اور پھر جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی۔ تو اب جناب ہوا کیا کہ ایران کو جب اس بات کی انہوں نے ایکنالج کیا، اس چیز کو ریئلائز کیا کہ وہ انڈیا جو ہماری دوستی کا بھرم بھرتا تھا وہی انڈیا اسرائیل کا بھی سہولت کار ہے، اور اسرائیل کے ایران پہ حملے کے بعد اگر کوئی ہمارے کام آیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں جو باہر گئے ہوئے تھے تو ان کی ایرانی شخصیات جو ہیں بہت ہی ان کے کلوز آ کے بیٹھ رہی تھیں۔ پی ٹی آئی کا سارا پروپیگنڈا دم توڑ گیا، انڈیا کا سارا پروپیگنڈا دم توڑ گیا، اور اب مزیدار بات یہ ہوئی ہے جس نے جناب ایک سوگ میں مبتلا کر دیا ہے تمام ملک دشمن قوتوں کو کہ ایرانی ہم منصب سے نہ صرف ہمارے صدر کی ملاقات ہوئی ہے بلکہ ہماری سی ایم کی ملاقات ہوئی ہے، نواز شریف جو سابق ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور پاک ایران تعلقات میں وسعت دینے پر بھی اتفاق ہوا ہے، خاص طور پہ جو لوگ پاکستان
اور ایران کے تعلقات کو کشیدگی کی نظر سے بنا کر پیش کر رہے تھے، ان کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک اور آپ کو بڑی دل دہلا دینے والی خبر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کافی دنوں سے میں آپ کے ساتھ اس طرح کی خبریں شیئر کر رہی تھی۔ ایک قصور سے واقعہ ہوا تھا جہاں پر ایک شخص جو ہے اس نے ایک بچی کے ساتھ نازیبہ حرکت کی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے جنسی اعضاء سے محروم کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ملتان میں سیم اس طرح کا واقعہ دیکھا، اور وہ شخص بھی اسی طریقے سے اس کے جنسی اعضاء سے محروم کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ٹیکسی ڈرائیور والا واقعہ سنا، جہاں پر ایک لڑکی جو ان ڈرائیو کے تھرو جا رہی تھی اپنے آفس سے اپنے گھر، اور راستے میں جو ڈرائیور تھا اس نے انتہائی غلیظ حرکتیں کرنا شروع کر دیں، اور بعد میں اس لڑکی نے اپنے بھائی کو بتایا، اور بھائی نے پھر اس کو پکڑا، ٹیکسی ڈرائیور کو۔ اب ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں پر لاہور کے اندر نئی نویلی دلہن کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 1.5 سال پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جہاں موٹر وے پر جاتی ہوئی ایک خاتون اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس کو پکڑ کے اندر جھاڑیوں میں لے جا کے اس کے ساتھ بھی بروٹیلٹی کی گئی تھی۔ تو اس کے اوپر اب یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ جناب یہ جو 4 لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، اس میں سے 2 کو پولیس نے اڑا دیا ہے، اور پولیس نے فوری طور پہ انصاف کے لیے جو ہے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور CCD آج کل ایک ایسا ادارہ آیا ہے جو کہ ان چیزوں کی طرف بڑی توجہ دے رہا ہے، اور لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ عدالتوں میں جو اس طرح کے کیسز جاتے ہیں پھر یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں، پھر سے ریلیف لے لیتے ہیں، تو میرے خیال سے جو فوری ریلیف ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ یہ الصبح جو لاہور کا چونگ کا علاقہ ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر نو بیاہتہ دلہن کے ساتھ یہ جو زیادتی کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ ان کے انجام تک پہنچایا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں یہ جو ملزمان تھے ان میں سے جب یہ بھاگے ہیں تو ان میں سے ایک کا موبائل فون جو ہے وہ گر گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جلدی ٹریس ہو گئے، اور یہ سارا واقعہ جو ہے اس کو بھی CCD نے دیکھا، اور اس میں سے جو 2 ہیں جو مارے گئے ہیں یہ سب CCD کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ حرکت کر رہے تھے یہ 4 ملزمان، تو اس کے شوہر کو 7 پستولوں کے بٹ مار رہے تھے کہ تم نے لگاتار یہاں پر دیکھتے رہنا ہے، تمہاری آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ سوچئے کہ کس قدر گھٹیا اور غلیظ لوگ تھے۔ اور بہرحال 2 اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، اور 2 بھی مزید اپنے انجام کو پہنچنے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک خاتون اور ان کا جو شوہر ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا جس میں 3 ملزمان تھے، جس میں سے 2 مارے گئے تھے، اور ایک جو ہے وہ رہ گیا تھا، اس کو بھی مار دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال سے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ بیٹر ہے۔ آپ لوگ ان تمام چیزوں کے بارے میں اور خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد